بس مصائب کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے کہ زمانہ تھا کہ جناب زینب کی شادی ہوئی. ہمارے بھائی نے کہا کہ مصائب پڑھیے گا ذرا دل لگا کے, تو میں پڑھ رہا ہوں, اور رونا آپ کا کاروبار ہے عزیزو. ایک دفعہ جناب زینب کی شادی ہوئی, اور عرب کا دستور یہ تھا کہ 3 روز کے بعد کوئی جاتا تھا لینے. تو ہمارے یہاں ہے بھائی چلا گیا, ماموں چچا وغیرہ چلے گئے لینے کے لیے, لیکن نہیں, عرب کا دستور یہ تھا جائے گی لینے والی تو ماں. فاتح خیبر علی گھر میں ٹہل رہے ہیں, فاتح خیبر علی گھر میں ٹہل رہے ہیں, کاش کہ فاطمہ ہوتی, کاش کہ فاطمہ ہوتی تو ہماری بچی کو لینے جاتی. ہماری بچی کو بنت رسول کا انتظار ہوگا. عزیزو یہ بے چینی, یہ الجھن دیکھ کر فضا سمجھ گئی, قریب گئی, کہا مولا آپ آج بہت پریشان ہیں, آج آپ بہت مضطرب ہیں. کہا فضا میری بیٹی کو اپنی ماں کا انتظار ہے اور فاطمہ ہے نہیں. کہا ارے میں نے بھی تو فاطمہ زینب کو پالا ہے, میں بھی تو فاطمہ کی بوڑھی کنیز ہوں, میں بحیثیت ماں جاؤں گی. عزیزو یہ فضا مولا کائنات سے کہہ رہی تھی, پاس میں کھڑے ہوئے حسین سن رہے تھے. حسین فضا سے جلدی جلدی آگے گئے اور ایک وقت چوکھٹ پر جا کر رک گئے. کیوں؟ کیونکہ ماں کا انتظار بہن کو ہے, آگے نہ بڑھے. بیگدہ فضا آگے بڑھی, بچے ایسے ہی فضا کو جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا, باہیں ڈال دی اور زارو قطار رونے لگی. زارو قطار رونے کے بعد کہا اماں فضا میرا حسین کہاں, میں نے 3 روز ہو گئے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین نے اپنا نام سنا, دوڑ کر خیمے گھر میں جناب زینب کے داخل ہوئے. جناب زینب نے باہیں ڈال دی, بھائیا. زارو قطار امام حسین رونے لگے. دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں, دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں, مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں. نہ جانے کتنی محبت زینب کو حسین سے اور حسین کو زینب سے تھی. بھئی یہ سخت دھوپ ہے نا, عرب کی چلچلاتی دھوپ. جناب زینب, میں آمادہ کر رہا ہوں مصائب کے لیے آپ کو, یہ مقدمہ بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی. بس جناب زینب سو رہی تھی, روشن دان سے سورج کی کرنیں جناب زینب کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. جو نیند کچھ منٹوں کے بعد کھل جاتی, بیگوا شہزادے رسول اللہ یعنی امام حسین داخل بیت ہوئے, دیکھا کہ بہن سو رہی ہیں. ایک دفعہ ابا کا سایہ کر لیا, ابا کا سایہ کر لیا. جو نیند 5-6 منٹ کے بعد کھل جانے والی تھی اس میں کچھ تو اضافہ ہوا. جب آنکھ کھلی جناب زینب کی تو کیا دیکھا, کربلا کا غریب پسینے میں شراب ہو رہے. اے بھیا یہ کیا؟ کہا میں نے گوارا نہیں کیا کہ تمہاری نیند میں خلل پیدا ہو. اچھا بھیا, اس کا احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گی. اے رونے والو, جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی اور جناب زینب کی سواری گزاری گئی, اونٹ کی بلندی سے زینب نے اپنے کو منہ کے بل گرا لیا. اے بھیا, ارے سر پہ چادر نہیں ورنہ آپ کے ناشے ادھار پہ ڈال دیتی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایسے مت روئیے, ایسے مت روئیے, میں نہیں کہنے والا جزاک اللہ, ایسے مت روئیے. ارے ایام عزا کے آخری دن چل رہے ہیں. اے رونے والو, اگلے برس زندہ رہو گے تبھی زندہ رہو گے حسین کے اوپر. اے رونے والو, اے رونے والو, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, میں سچ آپ سے کہتا ہوں, جب میں کوئی جانور دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا.
یقین جانیے ہاتھی گھوڑے دیکھے، شیر دیکھا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، لیکن میں حسین کی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں ننگی پیٹھ اونٹ دیکھ لیتا، جب میں ننگی پیٹھ اونٹ دیکھ لیتا ہوں تو مجھے بے ساختہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس بے ڈھنگ بے ہنگم اونٹوں کی پیٹھوں پر سیدانیاں، بے مکنو چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والو، جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، لوگوں نے دیکھا تمام بیبیاں اونٹ پر سوار ہو لی ہیں، تو دیکھا کہ شمر ایک اونٹ لا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا اب یہ اونٹ کیوں لائے ہو؟ تمام بیبیاں تو سوار ہو لی۔ کہا اس مردود و بے حیا نے کہ ابھی میں حسین کی روح کو رولا، ابھی میں عباس دلاور کی روح کو تڑپاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کب؟ دیکھتے جاؤ۔ بھئی یہ کہہ کر جہاں قطار میں بیبیاں اونٹوں پہ سوار تھی نا، ایک ایک کی آغوش دیکھنے لگا۔ عزیزو میرا پڑھنا بھی آسان، غیرت دار ہونا، تمہاری غیرتیں کہاں گئی؟ یہ بیٹھی ہیں، ہے کوئی مجال کہ کسی کی مجال ان کے اوپر غلط نگاہ ڈال لے؟ اے رونے والو، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، شمر ملون، زینب، ام کلثوم، رباب، سب کی آغوش دیکھ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سب کی آغوش دیکھتے دیکھتے آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک زینب کی آغوش میں چمٹ کر بیٹھنے والی 3.5 برس یا 4 برس کی یہ ننھی بچی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اے پھوپھی اماں، چچا کب آئیں گے؟ اے پھوپھی اماں، پیاس سے دم نکلا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسی اسنا میں سکینہ کو محسوس ہوا کہ میرے بازو کو کوئی پکڑ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی یتیمہ ایسا بھیانک منظر دیکھے۔ باپ جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ باپ کا قاتل سکینہ کا بازو۔ ارے جھٹکے سے جو اتارا، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے رونے والو، ہمارے آنسوؤں کو مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تو کہا جتنے آنسو غم شبیر میں بہے ہیں، اگر سب کو جمع کر لیا جائے تو نہ جانے کتنے بحر اٹلانٹک تیار کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا نہیں ہے، ورنہ میں کہتا ارے مولانا تم نے تو ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کو دیکھا ہے، اس میں ابھی سکینہ کے آنسو کہاں دیکھے؟ اس میں سید سجاد کے آنسو تم نے کہاں دیکھے؟ اے رونے والو، ننگی پیٹھ اونٹ پر سکینہ کو بٹھا دیا۔ اب جب اونٹ چلتا تھا، سکینہ زمین دیکھ کے گھبرا کے روتی تھی۔ اے پھوپھی اماں، اب بابا کو نہ یاد کروں گی، اے سید سجاد اب میں پانی کا شکوہ نہ کروں گی۔ سید سجاد کا عالم یہ ہے، خدا آپ کو بہنیں دیا ہوگا، خدا نے آپ کو۔ اے رونے والوں، سید سجاد ہاتھ مل کے کہتے تھے اے بہنا صبرن صبرا، صبرن صبرا، اے میری بہن سایہ کر کے نہ رو، روح نکل جائے گی تیرے بھائی کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے والو، سکینہ ننگی پیٹھ اونٹ پر بیٹھی ہے۔ اللہ نے آپ کو بچیاں دی ہیں نا، بچی کو چبوترے پر یا بلندی پہ کھڑا کر دیجئے، اب دور ہٹ جائیے تو بچی زمین دیکھ کر روئے گی۔
ए भैया हमको उतार लो, ए फूफी हमको उतार लो। तकरीबन यही नफ्सियात सकीना के साथ भी थे। ए सैयदे सज्जाद, मैं गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। लोगों ने कहा, ए शिम्र, लगता है खुदा ने तुझे औलाद नहीं दी है, देख बच्ची गिर जाएगी तो मर जाएगी। शिम्र ने कहा, तुमको ये खौफ है, तुमको ये खतरा है कि बच्ची गिर जाएगी तो मर जाएगी, तो लो मैं एक ऐसी तरकीब की देता हूँ कि बच्ची कभी नहीं गिरेगी। ए रोने वालों, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, रोना आपका कारोबार है। ए रोने वालों, नंगी पीठ ऊंट को बिठाया, नंगी पीठ ऊंट पर सकीना को लिटाया, रस्सियों से जकड़ जकड़ के बांधा। अब जब ऊंट चलता था, सीना कोहान से रगड़ता था। कूफे आते आते कुर्ता फट गया, जिल्द फट गई। अरे ऊंट की पूरी पीठ खूने सकीना से रंगीन हो गई। वाह मुसीबता, वाह दर्दा।